السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، 26,249 حروف ہیں۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی گائے کے ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اسے بقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن پاک میں اس مکمل ان حروف کی تعداد 14 ہیں، جن کے کوئی خاص معنی کے بارے میں کوئی بھی روایت نہیں ہے، واللہ عالم، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف، لام ایک الگ حرف اور میم ایک الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یعنی ان الفاظ کی اجر اتنا زیادہ ہے پڑھنے کا، لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں بتائے گئے، اس کے پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ذالکہ یہ کتاب و کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں یہاں پہلا پوائنٹ آتا ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو اس صورت میں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کا انسانیت سے فلاح و نجات کا وابستہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اور جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق یعنی سچے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشر خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ یہاں پر وہی بات بیان کی گئی ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس دنیا میں ہم چاہے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، لیکن جو اس کتاب کے پڑھنے کا اجر ہے اور جو بدلہ ہمیں ملے گا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کا بدلہ نہ صرف ہمیں اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی یعنی آخرت میں بھی ملے گا۔ تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا یہ ہے، ہم ایک دن میں 10 منٹ 15 منٹ نکال کے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھا کریں، کم از کم آپ کو 100% نہیں 80% ضرور دماغ میں جائے گا، سمجھیں گے آپ اسلام کے اور زیادہ قریب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب آ جائیں گے، اور پھر دیکھیے گا دل کو جو خوشی ملتی ہے نا وہ خوشی کہیں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، ان کے اندر ہدایت کی طلب بھی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ صرف گمراہی میں ہی رہتے ہیں، نہ ان میں گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور پھر انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں حاصل ہو؟ اللہ زینہ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلا پوائنٹ آ رہا ہے غیب پر ایمان لانا۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ غیب وہ چیزیں ہیں جن کا عقل اور حواس سے کوئی ادراک ہی نہیں ہے، یعنی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان پر ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور قیامت کا دن۔ ان سب کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس، یعنی عقل و احساس سے برتر باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے، یعنی اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ ضلالت ہوگی، کفر ہوگا، اور اگر ہم ان پر ایمان رکھیں گے تو وہ ایمان کا حصہ ہوگا۔ اب جو دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز قائم کرنے سے مراد پابندی اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز تو پڑھتے تو ہیں لوگ لیکن اسے قائم نہیں کرتے، یعنی پابندی کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر جو تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے سے مراد صدقات واجبہ ہیں، یعنی جو صدقے واجب ہیں، اور صدقات نافلہ بھی ہیں، یعنی جو خود دیتے ہیں ہم۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے،
بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں۔ وہ اب کتابیں اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی جائز نہیں ہے۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح یعنی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اگر اس کے بعد کسی چیز پر عمل کرنے کا کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ضرور بیان فرما دیتے۔ اولئک وہی لوگ علی پر ہدن ہدایت من سے ربہم اپنے رب، واولئک اور وہی لوگ ہم وہ مفلحون کامیاب ہیں۔ یعنی اہل ایمان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے نہیں بلکہ ایمان کو پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں اگر کامیابی اور خوشحالی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں، یعنی منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے کافروا کفر کیا، سواء برابر ہیں علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم نہ ڈرائیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی طرح آپ کوشش بھی فرماتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے میں آ گیا، لیکن وہ کافر جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ کافر قبول اسلام سے محروم رہے۔ خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے علا پر قلوبہم ان کے دلوں، وعلا اور پر سمعہم ان کے کانوں پر، وعلا اور پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے دل گناہ کر کے اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کہ اب ان کے دل پر کوئی حق کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ کانوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کے کانوں میں حق بات پڑتی تو ہے لیکن وہ ان پہ کوئی اثر نہیں رکھتی، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کو سن لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ پھر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں وہ نعمتیں، وہ جو آثار ہیں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکی، یعنی انہوں نے گناہ اتنے زیادہ کر لیے ہیں کہ اب ان کے دل پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم ہونے سے یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ سے باز آ جائے تو اس کا جو دل ہے وہ پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے، اسی زنگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے۔ آج کا ہمارا رکوع ختم ہوا، اب انشاءاللہ نیکسٹ آیت سے ہمارے پاس منافقین کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ منافقین کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے اور آپ لوگوں کو تفصیل سے منافقین کی تعریف کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ سمجھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، میرے حق میں بہتر کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، کیونکہ اگر ہم اس اچھے سفر میں کسی اور کو شامل کریں گے تو جو اجر اسے ملے گا اس کے برابر ہی اجر ہمیں بھی ملے گا،
کہ اللہ تعالیٰ اس اجر میں سے ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ اگلے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتا رہے۔ دن میں 2 ویڈیوز آئیں گی، انشاءاللہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹے نہ، ایسے ہی چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر کرے۔